صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. وقوله تبارك وتعالى في كلامه وقوله فرجع موسى إلى قومه غضبان آسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتطلب التوراة التي فيها شريعتهم وفيها شرف لهم، فهم قوم كبروا غير الله ما يعلم كل عاقل له لب وحزم بطلان ما هم فيه وسخافة عقولهم وأذهانهم، ولهذا قال رجع إليهم غضبان آسفا. اللہ تبارک و تعالیٰ خبر عطا فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بڑی شدت غصے کے واپس لوٹے. اسفاً مانا شدید الغضب علیہم، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کا بہت خیال کرنے والے تھے کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کتاب کا ملنا جس میں ان کی شریعت و احکام ہیں، وفیہ شرف لہم التوراۃ میں بنو اسرائیل کے لیے بہت بڑی عزت و شرف ہے. وَهُمْ قَوْمٌ قَدْ عَبَدُوا غَيْرَ اللَّهِ، ایک ایسی قوم کہ جس کا پیغمبر اللہ کی کتاب لینے کے لیے جائے لیکن وہ اللہ کو چھوڑ کے غیر کی عبادت کرے. ما يعلم كل عاقل له لب وحزم، کوئی انسان جس کو اللہ نے عقل دیا ہے، جس کو اللہ نے فہم دی ہے، وہ سمجھتا ہے ان کے اس بطلان کو کہ دیکھو کہ کتنی گھٹیا عقل ہے، کتنی گھٹیا سوچ ہے ان کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا، فالاسف شدت الغضب، بڑے غصے میں آئے. وقال مجاہد غضبان آسفا نئے جزان، انہوں نے فرمایا کہ آسفا شدت جزا سے، شدت افسوس سے کہ موسیٰ علیہ السلام غصے میں بھی بھرے ہوئے ہیں اور غم میں بھی بھرے ہوئے ہیں کہ میری قوم کو کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ایک گائے کی پوجا کر رہے ہیں. وقال قتادة والصبي أسفا حزينا على ما صنع قومه من بعد
حضرت موسیٰ علیہ السلام غصہ بھی ہے، غمگین بھی ہے کہ میرے بعد میری قوم نے کیا کیا. اور جب پہنچے تو اپنی قوم کو خطاب فرمایا، قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا ایما وعدکم الا لسانی کل خیر فی الدنیا والآخرۃ وحسن العاقبہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ جب اللہ نے تمہیں دنیا و آخرت میں انعامات سے نوازا، اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں میری زبان مبارک سے ہر خیر کا وعدہ پہنچایا، اور یہ بھی وعدہ پہنچایا کہ کامیابی اور انجام تمہارا اچھا ہوگا. کما شاہدتم من نصرتی ایاکم علی عدوکم واظہارکم علیہم غیر ذلک من آیات اللہ. اور جیسے اللہ نے دنیا میں مدد فرما کہ تمہیں دشمن پہ غالب کر دیا اور تمہارے دشمن کو رسوا کر کے غرق کو ہلاک کر دیا، یہ ساری نعمتیں اور اس کے علاوہ نعمتیں عطا فرما. افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم افطال علیکم العہد فی انتظار ما وعدکم اللہ وَنِسْيَانَ مَا صَرَفَ مِنْ نِعَمِهِ وَمَا بِاللَّهِ مِنْ قَدَرٍ. آپ نے فرمایا کہ کیا اتنی لمبی مدت گزر گئی تھی کہ تم بھول گئے؟ یعنی ابھی اللہ کے انعامات جو ہیں تمہارے اوپر تر و تازہ ہیں، اور ابھی میں تمہیں چھوڑ کے دورات کی طرف جا رہا ہوں اور تم اتنا ہو گیا کہ فوراً بدل گئے، سب کچھ بھول گئے. ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم. مفسر فرماتے ہیں محاورہ بمعنی بل وہی اجزا من الکلام الاول وصول الى الثانی. بعض علماء فرماتی ہیں کہ ام اردتم معنی بل یعنی اضراب کے لیے ایک مضمون سے دوسری طرف لوٹ رہے ہیں کانه یقول بل اردتم بسریکم ھذا، کہ بلکہ تم لوگوں نے اپنے اس عمل سے یہ چاہا ہے کہ تم پہ اللہ کا غضب آئے، جس نے کیا خود پرستی شروع کر دی. ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. قالوا اے بنو اسرائیل فی جواب ما انبأ موسیٰ وقراهم. اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تنبیہ کی اور زجر کیا تو جواب دیا قوم نے، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا، کہ ہم نے جان بوجھ کے اپنے ارادے سے آپ کی مخالفت نہیں کی. انقرتنا و اختیارنا ثم شرعوا یعتذرون بالعذر البارد. اس کے بعد اپنے عذر پیش کرنے لگے جو عذر کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے. یخبرونه عن تبرئهم عما كان بأيديهم من هدي الكبت الذي كانوا قد استعاروا منه حين خرجوا من مصر وغدتها وكيناها عنها. اب خبر دینے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام ہم تو اتنے امانت والے ہیں کہ جو دشمن سے زیور لے کے آئے تھے، فرعونیوں سے لے کے آئے، کبتیوں کے لے کے آئے، وہ بھی ہم نے پھینک دیے. ہم نے خود نہیں کیا، ہم مجبور ہو گئے. ایک نئی چیز جو دیکھی تو ہم دھوکے میں آ گئے. وقد تقدم في حديث البطون ان هارون عليه السلام والذي كان امرهم بإبقاء الهدي فيه وفيه نار. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم پڑھ چکے ہو حدیث بطون میں بڑی تفصیل سے کہ سیدنا ہارون علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا وہی یہ زیور جو ہیں تمہارے پاس آریہ ہیں، وہ اب ان کو تو ہم لوٹا نہیں سکتے کہ وہ سارے کے سارے غرق ہو گئے، مارے گئے، تباہ ہو گئے، لیکن ہم ان کو استعمال بھی نہ کریں بلکہ ایک گڑا بنا کے آگ جلا کے سب زیور اس میں ڈالتے. وہی ابھی روایت سدین نبی مالک بن عباس انما اراد هارون ان يجتمع الهدي كله في تلك الحفيرة ويجعل حجرا واحدا. اب حضرت ہارون علیہ السلام بعض علماء فرماتے ہیں یہ جاتے تھے کہ سارے زیور اکٹھے کر کے آگ جلا کے جب ہم ڈالیں گے تو وہ ایک اینٹ بن جائیں گے. اس کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام فیصلہ فرمائیں حتیٰ اذا رجع موسیٰ علیہ السلام رأى فيه ما يشاء ثم جاء ذلك الصامري فألقى عليه تلك القبضة التي أخذها من أثر الرسول. جب ان لوگوں نے وہ سارے زیور آگ میں ڈال دیے اور وہ ایک اینٹ کی شکل میں ہو گئے تو سامری نے آ کے وہ پنچی ڈالی جو اس نے حضرت جبریل کے پاؤں سے لی تھی. اور حضرت ہارون علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا کریں گے میری جو تمنا ہے وہ پوری ہو جائے.
فَدَعَا لَهُ هَارُونُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ مَا يُرِيدُ فَأُجِيبَ لَهُ. حضرت ہارون نے دعا کی، حالانکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ سامری کے دل میں کیا ہے. ان کو تو پتہ نہیں تھا، چونکہ دلوں کا علم تو اللہ کی ذات جانتے ہیں. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. دلوں کے بھید جاننے والا صرف اللہ تبارک و تعالی. وقال الصابري عند ذلك أسأل الله أن يكون عجلا فكان عجلا له خوار صوت الاستدراج وهرا ومهنة واختبارا. اب صابری نے دعا مانگی کہ اس سے بچڑا بن جائے اور بچڑے میں آواز. اب بچڑا سونے کا بچڑا ہو اور آواز باں باں کرے تو لوگ حیران ہو گئے. لوگوں کے لیے بہت بڑا امتحان ہو گیا. ولهذا قال تبارك وتعالى فكذلك ألقى الصابري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار. اب اس بدبخت نے جب وہ مٹی ڈالی تو وہاں سے ایک جسد بن گیا، ایک بچڑے کی شکل بن گئی اور اس کی آواز نکلی. وقال ابن ابي حاتم حدثنا محمد بن عبادة بن البصري قال حدثني عبد بن هارون قال اخبرنا حماد بن سماك بن سعيد الجبير ان ابن عباس ان هارون مر بالسامري وهو ينهش العجل فقال ما تصاب قال السماء يذل ولا ينفع وقال هذا الله ما سألك على ما في نفسي وذا هارون. اب ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام گزرے تو دیکھا کہ سامری جو ہے وہ ينحت العجل، وہ ایک بچڑا بنا رہا ہے. فقال له ما تصنع، آپ نے پوچھا کہ اے سامری کیا بنا رہے ہو؟ فقال اصنع ما يضر ولا ينفع. کہنے لگا میں ایک ایسی چیز بنا رہا ہوں جو نقصان تو دے سکتی ہے لیکن نفع نہیں پہنچا سکتی. بت جو بنا رہا تھا بت نے کیا نفع دینا؟ نقصان تو ہے کہ جو عبادت کرے گا جہنم میں جائے گا. فقال ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون نے فرمایا کہ اللہ وسألك على ما في نفسه. آپ نے دعا کی اللہ جو یہ بدبخت مانگتا ہے اس کو دو. وبدا ہارون وقال السلام اللہ من يسر بن يقول فقال، اس نے دعا کی یا اللہ میں نے جو بچڑا بنایا ہے اب یہ آواز دے، یہ بولنے بھی لگ جائے. فقال اذا قال سجدوا له واذا خرفوا رؤوسهم. اب جب وہ بچڑا آواز دیتا تو سجدے میں گر جاتے اور جب دوبارہ آواز دیتا تو سجدے سے سر اٹھا دیتے. قال اعمل ما ينفع ولا يضر. بلکہ ایک روایت میں یوں ہے کہ صابری نے کہا میں ایسی چیز بنا رہا ہوں جو نفع تو دے گی لیکن نقصان نہیں دے گی. وقال صدیقان خرے مشی، وہ جو بچڑا اس نے بنایا اس کی آواز بھی ہوتی تھی، وہ چلتا بھی تھا. فقال والسلام من المدینہ سروا بالعجل وغدوه. کہ جب وہ لوگ گمراہ ہوئے تو ان کو کہنے لگا کہ ھذا الہکم وَإِلَٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِیَ، کہ یہ تمہارا بھی خدا ہے موسیٰ کا بھی خدا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھول گئے. تو یہ سب سے پہلے حلولیہ کا عقیدہ جو ہے نا یہ سامری نے کھڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچڑے میں آ گئے، خدا بچڑے میں آ گیا. جیسے رافض کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت علی کے اندر آ گئے، حلول کر گئے. یعنی ظاہراً تو حضرت علی ہے لیکن اب مولا علی بن گیا، خود خدا بن گیا، اب خود مشکل کشا بن گیا. اس لیے وہ کہنے لگے این ذبحوا ھاہنا وذهب يتطلبه نسیه، کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام خدا کو یہاں بھول گئے اور وہاں جا کے ڈھونڈ رہے ہیں. قذافة تنبی حدیث مسلم بعض نبی قال مجاہدوا قالوا سما کرنے کے بعد نسیہ نسیہ من آبا الہکم. اور بعض نے کہا نسیہ کا معنی کہ موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، تمہیں بتا نہیں سکے کہ تمہارا خدا ادھر ہے. فقال محمد ساکن حکیم جبیر سعید الباز قالوا ھذا الہکم وإلہ موسیٰ فعقبوا علیہ وعقوه بل لم يحقوا شيئا قطعا مثله. اب جناب جب اس نے کہا کہ یہ تمہارا خدا ہے تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے اور اتنی محبت کرنے لگے کہ ایسی محبت انہوں نے کبھی کسی چیز سے بھی نہیں کی. یقول اللہ ابن ترک ما کان علیہ من الاسلام. بات کہتے ہیں نسی ون ترک، کہ سامری نے مذہبی اسلام چھوڑ دیا.
کہ پہلے اسلام پہ تھا لیکن اب بت پرستی پہ آ گیا بدبخت۔ اب اس کے بعد انہوں نے قال اللہ تعالیٰ رد علیہ وسلم وبیان فضیت من صاحب قل فیما ذهبوا الیہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے فرمایا تاکہ ان کی قوم کو رد کیا جائے، ان کو زجر کیا جائے، ان کو رسوا کیا جائے کہ کیسے بدبخت ہو، تمہاری گندی عقل ہے، کس کی عبادت کر رہے ہو، تمہاری بات سنتا ہے، تمہیں جواب دیتا ہے، بولتا ہے، کوئی نفع نقصان کا مالک، دھوپ میں کھڑا کر دو تو سائے میں نہ جائے، سائے میں کھڑا کر دو دھوپ میں نہ جائے، یہ کہاں سے خدا بن گیا؟ اس لیے میں افلا يرون الا يرجع اليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ان کو بتائیں، کیا یہ نہیں دیکھتے کہ افلا يرون انه لا يجيبهم اذا سالوه ولا اذا خاطبوه، کہ جب یہ اس کو پکارے تو وہ ان کی بات نہیں سنتا، جب اس سے پوچھے تو جواب نہیں دیتا، ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا في دنياهم ولا في اخراهم، اور دنیا و آخرت میں نہ نفع کا مالک نہ نقصان کا مالک ہے۔ تو اتنا تو عقل ہوتا ہے نا تمہیں کہ جو سنتا نہیں، جواب بھی نہیں دیتا ہے، خدا کیسے بن گیا؟ بس دعا کرو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو عقل چھٹ جاتی ہے، اس بات ہمیشہ بڑے بڑے عقل والے گمراہ ہو جاتے۔ اب دیکھو نا ہمارے مسلمان ہیں، قبروں پہ جاتے ہیں، کیا کوئی جواب آتا ہے؟ وہ حاجتیں مانگ رہے ہیں، پکار رہے ہیں، قبروں کے طواف کر رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، منتیں مان رہے ہیں، نظریں چڑھا رہے ہیں، کیا کبھی انہوں نے بات کی ہے؟ کبھی ان بزرگوں نے کہا ہے کہ بھی آؤ میری قبر پہ طواف کریں؟ جب اللہ ناراض ہو گیا آدمی شرک میں پڑ گیا، کفر میں پڑ گیا، بدعات میں پڑ گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی عقل سے قال ابن عباس رضی اللہ عنہ ما كان هو الا ان تقضي في صبره فيخرج فمه وزنه صوتا، اور ایک حدیث یہ آتی ہے کہ اس کے اندر کوئی آواز نہیں تھی بلکہ سوراخ تھا، تو جب ہوا اندر سے گزرتی تو معلوم ہوتا کہ آواز آ رہی، ورنہ کوئی آواز نہیں تھی، نہ کوئی بولتا تھا، نہ کوئی آواز آتی تھی۔ اندر اس کے چونکہ ایسے اس نے بنایا تھا کہ منہ کھولا ہے، پیچھے سے سوراخ ہے، جو ہوا پاس ہوگی تو سیٹیاں مارے گی، آواز ہونے کا خدا آ گیا جناب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وقت تک تبھی حدیث الفضول سے بسی الناس جیسوں محبوب۔ حضرت حسن بصری سے ایک روایت ہے کہ جو اس نے بت بنایا تھا، اس نے بچڑا بنایا، اس کا نام محبوب رکھا تھا۔ واصل ما تدبی اولاد الجهل انهم تولوا زینت الكبد فالقوان وعبد العجل وتولوا الحقیر فعلم الكبیر۔ اب اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کیسے بدبخت قوم ہے کہ کافروں کے زیوروں سے تو بچ رہی ہے لیکن شرک سے نہیں بچ رہی۔ ایسی پاگل قوم دیکھو، یعنی شرک میں پڑھ رہے ہیں، چھوٹے گناہ سے بچ رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے بندے چلو کافروں کا مال ہے، دے دیا، پھینک دیا، اس سے تو اپنا تقویٰ دکھا رہے ہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کے ایک بچڑے کی عبادت میں مبتلا ہو گیا۔ كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه سأله رجل من أهل العراق عن دم البعوض إذا أصاب الصوب، يعني هل يصلى فيه أم لا؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما انظروا إلى أهل العراق قتلوا ابن بنت رسول الله يعني الحسين رضي الله تعالى عنهما وهم يسألون عن دم البعوض۔ اب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف میں اور مسند امام احمد میں صحیح حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے ایک بندے نے جو عراق کا رہنے والا تھا، اس نے آ کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت اگر مچھر کا خون میرے کپڑے کو لگ جائے تو کیا اس میں نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ عراقیوں کا حال، حضرت حسین کا خون پی گئے ہیں، مچھر کے مسئلے پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو ماشاءاللہ کیسی سمجھدار قوم ہے کہ حضرت حسین کا خون تو بالکل ہضم کر گئے، اس کے بارے میں تو نہیں خیال ہے، مچھر کا خیال آ گیا کہ کپڑے میں نماز ہوگی۔
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي قَالُوا لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ۔ اب حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم امتحان میں پڑ گئے ہو۔ انما فتنتم به، تمہاری آزمائش ہے، امتحان ہے کہ کیا کرتے ہو۔ تمہارا رب جو ہے وہ رحمان، رحمت فرمانے والا۔ فاتبعونی واطیعوا امری، تم میری اتباع کرو، میرے احکام کی اطاعت کرو، اس کے سوا تمہیں چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ لیکن دیکھو قوم کیسے اڑ گئی۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے ہارون علیہ السلام ہم تیری بات تو نہیں مانتے، ہم اسی طرح جمے رہیں گے اس کی عبادت پہ۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو اس کے بعد جو چاہیں گے تو فیصلہ ہوگا۔ جو قرآن اما قال من آیات الاسلام لهم لباسهم وإياهم انما هذا فتنة لكم وإن ربكم الرحمن الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ بدبختو یہ بچڑے کی عبادت چھوڑ دو، اور یہ آزمائش ہے تمہارے لیے، تمہارا رب تو وہ ہے جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو خالق ہے۔ الذي خلق كل شيء فقدره تقديرا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور ٹھیک ٹھیک اندازے پہ پیدا کیا۔ جو چیز بھی پیدا کی ہے اس کی حکمت کے مطابق ہے، یہ کس کو تم اپنا خدا بنا کے بیٹھ گئے ہو۔ ذو العرش المجید الفعال لما يريد، یہ تم بچڑے کو خدا بنائے ہو۔ خدا تو وہ ہے جو عرش والا ہے، خدا تو وہ ہے جو چاہے جب چاہے جیسا چاہے وہ ہو جائے۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون۔ اس کے بعد حضرت نے فرمایا کہ فاتبعونی واطیعوا امری ای فیما آمرکم به واترکوا ما انہاکم عنہ، تم میری اطاعت کرو جس کا میں تمہیں حکم دوں، اور ان چیزوں سے رک جاؤ جن چیزوں سے میں تم کو منع کروں۔ قالوا لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہنے لگے لعنت کی بات ہوتا فقرا موسیٰ بھی انہوں نے حضرت ہارون کی بات نہ مانی۔ حضرت ہارون ساتھ لڑنے پہ تیار ہو گئے، اس قریب آ گیا کہ ہارون علیہ السلام کو قتل کر لیں گے۔ حضرت ہارون علیہ السلام پھر خاموش ہو کے بیٹھ گئے کہ موسیٰ علیہ السلام کے آنے سے جو بھی ہوگا تو انشاءاللہ حل ہوگا۔ واللہ اعلم۔ کہتے جی کہ میں مدینہ منورہ سے عمرے کے لیے آ رہا تھا، راستے میں ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ میں نے جب نماز پڑھی تو کپڑا جو تھا نا احرام والا وہ میں نے سر پہ ڈال دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات۔ حالت احرام میں یاد رکھو کہ اگر انسان نے بھول کے کپڑا رکھ دیا سر پہ، یاد آیا ہٹا دیا، کچھ بھی نہیں۔ دم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آمدن سر پہ کپڑا ڈالے اور کم از کم یعنی 4 5 8 گھنٹے تک ڈالے رہے جان، پھر دم پڑ جائے۔ ایسے کپڑا پڑ گیا، آدمی چادر بدلنے لگا، سر پہ کپڑا پڑ گیا، نماز میں آیا خیال نہیں رہا، فوراً سر پہ کپڑا ڈال دیا، پھر خیال آیا اتار دیا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی جرمانہ بھی نہیں، کوئی دم بھی نہیں۔ کہتے جی کہ ہم دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء کا واسطہ یا قرآن کا واسطہ، نبی کا واسطہ بالکل نہیں دے سکتے۔
کیونکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں خود حکم دیا ہے. بات کو سمجھو. اللہ نے حکم دیا ہے قال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ کو پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. یہ نہیں فرمایا کسی کے واسطے سے پکارو. اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ اجیب دعوت الداع اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب پکارے. تو اللہ کے قرآن میں یہ حکم ہے. اچھا، جہاں واسطے کی بات ہے وہاں بھی اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ نے فرمایا کہ میرے بڑے بڑے مقدس شان والے نام ہیں، اگر تمہیں پکارنا ہے تو میرے ناموں سے مجھے پکارو کہ یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حی یا قیوم، یا ذی الجلال والاکرام، یا لطیف، یا ودود، یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین. تو یہ اللہ نے قرآن میں حکم کیا. نمبر 1. نمبر 2 یہ دیکھیں کہ اول قرآن سے لے کر آخر تک دیکھیں کہ جتنی دعائیں قرآن میں موجود ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا ربنا لا تزغ قلوبنا ربنا هب لنا من لدنك رحمة. ساری دعائیں مجاوے کسی ایک دعا میں واسطہ ہو. اللہ کے قرآن کو اول سے لے کر آخر تک پڑھو. سرکار دو عالم نے، رحمت دو عالم نے جب بھی دعا مانگی تو اللہ سے دعا مانگی کہ اللہم ان لم تنصرنا اليوم. کتنا مشکل وقت ہے بدر میں کہ سامنے 1000 کی طاقت ہے، میرے محبوب کے 313 کمزور صحابہ ہیں. حضور دعا مانگ رہے ہیں، کبھی اپنے دادا ابراہیم کا واسطہ نہیں دیا، ابا آدم کا واسطہ نہیں دیا، کسی پیغمبر کا واسطہ نہیں دیا، اللہ کو کعبے اور قرآن کا واسطہ نہیں دیا. سیدھی دعا مانگی کہ اللہ اگر آپ مدد نہیں کریں گے تو کون مدد کرے گا. ایک بات تو یاد رکھیں، ہمیشہ اصول ہے، یہ تو ایک رواج بن گیا ہے، اس لیے آدمی بھی وسیلہ اور واسطہ نہ قرآن میں ہے نہ حدیث محمد مصطفیٰ. حضرت ابراہیم نے آگے کعبہ بنایا، دعائیں مانگی قرآن میں موجود ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا ارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جب بچوں کو چھوڑا تو دعا مانگی ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. ساری دعائیں دیکھ لیں، مزہ ہے کسی دعا میں آپ کو واسطہ نہیں. ہمیشہ یاد رکھیں بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں. وسیلے کا معنی ہوتا ہے کہ ہاں اگر اعمال صالحہ ہیں تو اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑا جا سکتا ہے کہ یا اللہ میں نے جو عمل کیا ہے نا خالص تیری ذات کے لیے کیا، میں نے اس عمل کو قبول فرما اور اسی کی وجہ سے مجھ پہ رحم کرتے. یہ وسیلہ پکڑنا جو ہے جائز ہے. جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں ہے، 3 آدمی رات میں بند ہو گئے، آگے پتھر گر گیا، پتھر ہٹتا نہیں تھا. ان تینوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کو یاد کر کے دعا مانگی تو اللہ نے پتھر کو ہٹا دیا. تو اعمال صالحہ کا وسیلہ جائز ہے. اچھا، اسی طرح زندہ آدمی کو کہیں، میں کہتا ہوں جیسے آپ سے کہ حضرت میرے لیے دعا کریں، میری تکلیف ہے اللہ شفا دے، جائز ہے.
کیونکہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، آپ مجھے کہہ رہے ہیں، تو زندہ انسان سے دعا کی درخواست کرنا جو ہے یہ منع نہیں ہے کہ جی آپ میرے لیے دعا کریں، بلکہ دعا بھی کریں۔ ہمارے بہت بڑے دوست بھی تھے، ساتھی بھی تھے، اور بڑے ماشاءاللہ عالم مجاہد آدمی تھے، مفتی جمیل خان کراچی والے شہید کر دیے گئے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ ان کے ساتھ ہمارے ایک عالم دوست تھے مولوی نذیر احمد توسوی، ختم نبوت کے بڑے مبلغین میں، وہ بھی شہید ہوئے، اللہ ان کی قبر سے کروڑ رحمتیں فرمائے۔ اللہ کا شان ہے، بس اس کا نظام ہے، آمنا باللہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنا فی مصیبتنا ھذا واخلف علی کل غائبۃ لنا بخیر۔ اور بندہ کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، یعنی ہمارے اتنے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیارے شخصیات یعنی ظلمن مار دیے گئے۔ ایک تو ہے نا، کوئی قصور تو ہو، کوئی بات تو ہو۔ بالکل خالص مظلوم مولانا حبیب اللہ مختار شہید کر دیے گئے، مولانا یوسف لدھیانوی شہید کر دیے گئے، مفتی نظام الدین شامدائی شہید کر دیے گئے، اب جمیل خان شہید کر دیے گئے، اعظم طارق شہید کر دیے گئے، نذیر احمد توسوی بالکل خالص لوگ جن کا کوئی آگا پیچھے نہیں ماں سوا اللہ کے دین کے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بھی چلو میرا تیرا جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی بات ہو گئی، یعنی جن لوگوں کا ماں سوائے دین گئے، کوئی کیوں دشمن کا کام یہ ہے کہ ملک میں امن نہ رہے، ہے مولوی ہے، عالم ہے، فقیر ہے، بس یہ نمبر آدمی ہے، لوگ اٹھیں گے جھگڑا بڑھے گا۔ اور لطف اللہ کی دیکھیں امتحان ایسا ہے کہ جن کے لوگ مر رہے ہیں ان کو پکڑ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں، ہم ضعیف ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، ہم سے رحم کا معاملہ فرمائیں۔ اب مسئلہ سمجھیں کہ زندہ انسان کو دعا کے لیے کہنا چاہے۔ میں نے آپ سے کہا دعا کریں، آپ نے مجھے کہا دعا کریں، جیسے کہ حضرت عمر آئے رضی اللہ تعالی عنہ اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اجازت لینے آیا ہوں۔ فرمایا لا تنسانا عن دعائک یا اخا عمر، کہ بھائی عمر مکے میں جا کے ہمیں دعا میں نہ بھول جانا۔ تو حضور پاک نے بھی، حالانکہ حضور کو کسی دعا کی کیا ضرورت تھی، امت کو تعلیم دی کہ کوئی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، تو بھائی میرے لیے دعا کرنا۔ تو یہ جو ہے یہ وسیلہ جائے۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھی چونکہ انبیاء بھی زندہ ہیں اور شہید بھی زندہ ہیں اور زندہ کا وسیلہ جائز ہوتا ہے، لیکن بات یاد رکھیں کہ وہ اگر زندہ بھی ہیں تو ان کی حیات دنیاوی نہیں ہے۔ اب ان پر دنیا کے احکام مرتب نہیں ہوں گے کہ شہید کی بیوی سے شادی کوئی نہ کرے، شہید کا جنازہ نہ پڑھا جائے، شہید کی جائیدادیں تقسیم نہ کی جائیں، یا آج اگر ہمیں خواب میں حضور کی زیارت ہو جائے تو ہم صحابی بن جائیں۔ یہ نہیں، یہ حکم تھے دنیا کی زندگانی کے۔ اب وہ وفات کے بعد احکام مرتب نہیں ہوتے، اس لیے جھگڑوں میں نہ پڑے، اور جب بھی دعا کریں سیدھا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں۔ اچھا، باقی ہوتا ہے بعض جاہل ملا جو ہوتے ہیں نا جی، لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، میاں بادشاہ کے پاس بھی تو وزیر کا وسیلہ ہوتا ہے، وزیر کے پاس مشیر کا وسیلہ ہوتا ہے، اور ڈی سی کے پاس چپراسی کا وسیلہ ہوتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کا وسیلہ ہوتا ہے۔ تو یہ باتیں کرنا جو ہے کفر ہے کہ پہلے تم نے خدا کو دنیا کا بادشاہوں کی مثال دے دی، اللہ کی تو مثال ہی کوئی نہیں۔ لیس کمثلہ شیء، وہ بے مثال ہے، اس کو بادشاہوں سے مثال دینے ہوئے تم کافر ہو گئے۔ اگلا مسئلہ تو بعد میں بھی یاد کرنا۔ اچھا، سیڑھی لگا کے چھت پہ چڑھ رہے ہو، یہاں سیڑھی لگا کے کہاں چڑھ رہے ہو؟ خدا کے پاس جا رہے ہو یا عرش پہ چڑھ رہے ہو؟ وہ تو مثال دیتے ہوئے بندہ کافر بن گیا۔
اچھا دوسری بات یاد رکھیں کہ سیڑھیاں تو وہاں لگاؤ، واسطے تو وہاں ڈھونڈو نا جو افسر بات نہیں سنتا۔ اب آدمی سفارشیں ڈھونڈتا ہے کہ جی میری بات نہیں سنتا، ہمیں ٹائم نہیں دیتا، ہمیں ملتا نہیں، ہم بات کیسے کریں؟ اللہ تو کہتے ہیں مجھے پکارو بدبختو، تم نہ پکارو تو میں ناراض ہو جاتا ہوں۔ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے، میرا اللہ کما یلیق بشان ہی آسمان دنیا پہ نزول ہی جلال فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ حل من دائن حل من مستغفر، ہے کوئی مانگنے والا؟ تو جو اللہ پکار رہا ہے کہ مجھ سے مانگو، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے، راہ منزل ہی نہیں، اس کے لیے جناب آپ کو وزیر مشیر کے واسطے ڈھونڈنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے مثالیں بناتے ہیں، کبھی بلی کی، کبھی چوہے کی، کبھی بوڑھی کی، کبھی بڑھیا کی، کبھی کہانی بناتے ہیں تاکہ امت کا دماغ خراب ہو اور عقیدت تباہ ہو جائے۔ پتہ نہیں نہ ان کو قبر کا ڈر ہے، نہ حشر کا ڈر ہے، نہ خدا کے سامنے جانے کا خوف ہے۔ تو بہرحال جب بھی دعا مانگو سیدھی اللہ سے مانگو، اور جب بھی دعا مانگو دعا سے پہلے درود شریف پڑھو اور دعا کے بعد بھی درود شریف پڑھو، اور جب دعا مانگو دل اور دماغ حاضر ہو تو دعا مانگو۔ یہ نہ ہو کہ خیال کی طرح اور جا رہے ہیں، اللہ سے مانگ رہے ہیں، پتہ نہیں کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ دعا کے لیے یہ ضروری ہے کہ دل اور دماغ بالکل حاضر ہو اور خالص اللہ سے مانگے اور پوری کامل توجہ سے مانگے، اور بڑی سے بڑی مشکل آ جائے صلاۃ الحاجہ پڑھ کے 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کی طرف توجہ کر لے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے آ جاتی ہے اور اللہ کی مدد اور نصرت جو ہے آ جاتی ہے۔ یہی حکم دیا ہمیں حضور نے، اذا سألت فاسأل من اللہ، کہ جب مانگو اللہ سے مانگو، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب مدد پکڑو تو اللہ کی مدد پکڑو، وَإِذَا تَوَكَّلْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جب کسی پہ آسرا کرو، بھروسہ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اور یہی وہ سبق ہے جو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو اس لیے دعا مانگنے کے آداب ہیں کہ پوری توجہ ہو، یکسوئی ہو اور کامل توجہ ہو۔ باقی کوئی نہیں ہوتا، عربی مانگو، اردو میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، جو تمہاری زبان ہے، دعا وہ ہے جو اندر سے نکلے۔ کہتے جی کہ کوئی خواب میں قرآن پڑھے، اچھی بات ہے، اللہ پاک اتباع نصیب فرمائے، قرآن پہ چلنے کی توفیق دے۔ کہتے جی کہ اللہ کے فضل و کرم سے میرے پاس 4 مکان ہیں، ایک مکان میں تو ہم نے رہائش رکھی ہے اور 3 مکان کرائے پہ ہیں۔ جو رہائش رکھی ہے اس پہ کوئی زکات نہیں، جو 3 مکانوں کا کرایہ آتا ہے سال میں جمع کرو، جتنے پیسے بنتے ہیں 2.5% زکات نکالو۔ اب لوگ آپ سے غلط سوالات کرتے ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ ان کے جواب نہ دیا کریں۔ جو یعنی ایک تو غلط سوال پوچھنے والے نے گناہ کیا، ایک جواب نہ دینے کا میں بھی گناہ کروں، فرق کیا ہو گیا؟ پھر تو ہم دونوں ماشاءاللہ برابر ہو گئے۔ غلط سوال بھی پوچھے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں۔ ایک عورت نے حضور سے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو غسل کیسے کرے؟ اب دیکھیں مولوی مکی تو کسی سرکار دو عالم کے دروازے کے کسی چیونٹی کے قدموں کے برابر بھی نہیں، یعنی سرکار سے پوچھا جا رہا ہے، امام الانبیاء سے، پوچھنے والی بھی عورت ہے، مرد نہیں۔
کہ یا رسول اللہ حیض کے بعد غسل کیسے کریں؟ حضور نے فرمایا کہ پہلے کپاس اندر رکھ لے، جب تسلی ہو جائے کہ کوئی خون نہیں ہے اور اس کے بعد جو ہے خوشبو رکھے پھر غسل کرے۔ انہوں نے کہا حضور اندر کپاس کیسے رکھیں؟ تو اگر ایسا سوال نبی سے ہو سکتا ہے تو میرے جیسے 2 ٹکے کے آدمی سے لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ بیوی کا دودھ پیوں یا نہ پیوں، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اچھا ہے، بیوی کی بیوی ہے، بکری کی بکری ہے، کتنے فائدے ہیں؟ ایک ٹکٹ میں 2 تماشے ہو گئے نا۔ آپ فکر نہ کیا کریں، مولوی کی زبان بڑی لمبی ہوتی ہے، پوچھنے میں ہم کو۔ ابھی تو میں حرم کا ادب کرتا ہوں، باہر بیٹھا ہوں تو ایسا تمہیں جواب دوں، کبھی پھر پوچھنے آؤ گے ہی نہیں انشاءاللہ۔ ہاں جی بالکل، حضرت مفتی صاحب شہید ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ابھی دعا کرائی ہے، آپ بھی دعائیں کریں ان کے لیے، اور تمام علماء، تمام مسلمان سیال کوٹ میں یا ملتان میں جو بھی شہید ہوئے، جو بھی مارے گئے مظلوم، ان کے لیے دعائیں کریں۔ اللہ اکبر، دعا کرو اللہ پاکستان کو امن دے۔ میری بات تو کوئی سنتا نہیں، ہم چھوٹے لوگ ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے؟ آپ میں سے کوئی اگر بات اوپر پہنچا سکے تو ضرور پہنچائیں کہ امن ہوگا 2 باتوں سے۔ ایک، تم نے یہ ملک اللہ کے نام پہ لیا ہے، خدا کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ یہ ملک تم نے زور سے نہیں لیا، یہ ملک تم نے فتح نہیں کیا، یہ ملک جو ہے تم نے پیسے دے کے نہیں خریدا ہے۔ اس ملک کے بنانے میں لاکھوں مسلمانوں کی عصمتیں لوٹی ہیں، لاکھوں بچے ذبح ہوئے ہیں، لاکھوں گھرانے لٹ پٹ کے مہاجر بنے ہیں، ان کی خون کی ندیاں بہ گئی ہیں، اور صرف یہ تمنا تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ میری ایک ہی درخواست ہے کہ اس اللہ کو ناراض نہ کرو بس، اور دوسری درخواست ہے کہ عدل کرو۔ امن عدل سے آتا ہے، ظلم سے نہیں آتا۔ بس یہ درخواست ہے، اگر کوئی پہنچا دے جزاک اللہ، نہ پہنچائے جزاک اللہ۔ اور ہمارے آپ کے ذمہ یہ ہے کہ دعائیں کریں کہ یا اللہ بلد الامین، بلد الحرمین اور تمام بلاد اسلامیہ کو امن کا گہوارہ بنا دے اور ہم فتنے سے محفوظ فرما دے۔ ہمارے بس میں دعا ہے، اور باقی بات پہنچا دو۔ کہتے ہیں جی کہ میں نے ایک آدمی کو 50,000 قرضہ دیا ہے، کیا اس قرضے پر بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ہاں بالکل دینی ہوگی، لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہیں وہ قرضہ ملتا ہے 2 سال بعد تو 2 سال کا حساب کر کے 2.5% زکوٰۃ دے دینا، جب تک نہ ملے نہ دو۔ اچھا ڈوب گیا تو اصل گیا تو زکوٰۃ کس بات کی؟ اگر ایک آدمی نے ملبہ میں دیکھا کہ لوگ ٹک لگوا رہے ہیں تو لوگ دیکھا دیکھی میں نے بھی ٹک لگوا دیے ماشاءاللہ، تو بہرحال بعد میں پتہ چلا تو میں نے سر مڈا دیا، اچھا کیا، اب کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر صرف 1-2 بار ادھر سے 2 ادھر سے 2 ادھر سے کاٹ کے کپڑے پہن لو تو دم پڑ جاتی ہے، اور آدمی عمرے سے نہیں نکلتا، یاد رکھو، عمرے سے نہیں مانا نکلنے کا یہ نہیں ہوتا کہ چادریں اتار دو کپڑے پہن لو، لہٰذا احرام اتار دیا۔ احرام سے تب نکلے گا جب سر مڈوائے گا۔ کہتے جی کہ ہم مسافر لوگ ہیں، عمرے پہ آئے ہیں، ہماری فرض نماز تو قصر ہے، سنتیں جو ہیں سنتیں نفل معاف ہیں، لیکن اگر پڑھنا چاہو تو پوری پڑھو گے، اور کوئی منع بھی نہیں، پڑھو۔ اگر ایک آدمی غریب ہے، مجبور ہے، لیکن عورت اس کو کہتی ہے کہ مجھے مکان دو، وہ نہ دے تو گناہ گار ہے، بالکل گناہ گار دے، جب ہے نہیں تو کہاں سے دے؟ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگوں نے مجھے اپنے نام کہا تھا، تو آپ بالکل آپ ان کے نام سے دعا کریں، ان کے نام سے سلام کہیں، کوئی بات نہیں،
کسی عالم دین کی گھر میں تصویر لگانا بالکل حرام ہے، عالم کی ہو یا پیر کی ہو یا فقیر کی ہو۔ تصویریں لگانا گھر میں یہ گویا ایک بت پرستی کی ابتدا ہے، بیج ڈال دیا ہے آپ نے، آگے کام پر بڑھتا جائے گا۔ اگر عمرہ کیا ہے اور بال نہیں کٹوائے اور احرام کھول دیا ہے اور کپڑے پہن لیے، پورا دن گزر گیا، اب بال بھی کٹواؤ، ایک بکری دم بھی دو۔ ایک عورت اغوا کر کے بے نکاح رکھنے والا مر جائے، بہرحال وہ گناہگار ہے، جنازہ کیوں نہیں ہوگا؟ کافر تھوڑا ہو گیا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، گناہ کیا، اس کو زنا کی سزا ملے گی۔ یہ تھوڑا ہے کہ وہ کافر ہو گیا، اب اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ لے لو۔ ایک آدمی درس دیتا ہے اور ٹائی بھی پہنتا ہے، تو آپ درس سنا کریں، ٹائی کو نہ دیکھا کریں۔ ٹائی کا اس کو گناہ ہوگا، درس دینے کا ثواب ہوگا۔ کہتے جی کہ جن بچوں کو ہم اللہ کے لیے پڑھاتے ہیں، اگر ان بچوں سے استاد کوئی کام کرائے تو یہ بچے کا اپنا ادب ہے کہ استاد کو باپ سمجھے، اس کی خدمت کرے۔ استاد زبردستی نہ کرے، زبردستی ان سے کام لینا یا ان کے گھروں سے چیزیں منگوانا یا کھانا منگوانا ناجائز۔ ایک شخص کی چھوٹی بچی تھی 3-4 سال کی، جس لڑکے سے نکاح کیا باپ نے وہ بھی چھوٹا تھا، لیکن جب لڑکی جوان ہوئی تو باپ نے دوسری جگہ شادی کر دی، بالکل حرام ہے، زنا ہوگا قیامت تک۔ پہلا نکاح جو ہے کھڑا ہے جب تک وہ پہلا لڑکا بالغ ہو کے طلاق نہ دے۔ اگر حج کے دوران میں ایک سے زیادہ غلطیاں ہو جائیں تو مجھے کیا پتا کیا غلطیاں، ہر غلطی پہ تو دم نہیں ہوتا، کسی پہ دم ہوتا ہے، کسی پہ صدقہ ہوتا ہے، کسی پہ روزے سے گزارا ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں جی کہ خطبہ جمعہ میں حمد و صلات کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان پہ درود بھیجتے ہیں، اور صحابہ کے بعد علیہم الرضوان کے لیے جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اصحاب ہے۔ میں نہیں سمجھا بھائی تمہارا قاعدہ، تم مجھے مل کے سمجھاؤ تو میں تمہاری غلطی جو ہے پہنچا دوں گا ان کو کہ بھائی جو عرب ہیں وہ غلط پڑھتے ہیں، اجمی صحیح بتا رہا ہے۔ ماشاء اللہ بھائی، وہ ایک ہمارے ملک کا قاری تھا، وہ گیا مصر، کہنے لگا کہ میں مصری قاری سے مقابلہ کروں گا۔ یہ کہتے ہیں مصر والے قاری بڑے ہیں، مجھ سے بڑا قاری کوئی نہیں۔ بہرحال وہ چلا گیا تو وہاں مصر میں جو قاری صاحب تھے اس زمانے میں ان کے پاس گیا، کہا جی میں فلاں ملک سے آیا ہوں اور میں بھی قاری ہوں سبا کا، اور میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں اور آپ کا قرآن سننا چاہتا ہوں۔ کہا بھی میں ایک کام کے لیے مجبوراً جا رہا ہوں، آپ میرے گھر میں تشریف رکھیں، ناشتہ کریں، چائے وائے پیے، میں 1 گھنٹے میں آ جاؤں گا۔ ان کی چھوٹی بچی تھی، اس سے کہا کہ بیٹا آپ قاری صاحب کو ناشتہ بھی کراؤ اور یہ قاری ہے ماشاءاللہ ان کا قرآن بھی سنو اور انہیں تم اپنا سبق بھی سناؤ، جب تک تاکہ مشغول رہے، میں اکیلے پریشان نہ ہوں۔ بہرحال وہ 1-2 گھنٹے میں قاری صاحب آ گئے۔ ان نے بیٹی سے پوچھا کہ قرآن سنایا قاری صاحب نے؟ کہا سورۃ یوسف سنائی تھی۔ انہوں نے کہا کیسے پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان یوسف کو بھائیوں نے اتنا عذاب نہیں دیا جتنا ایسے قاری نے دیا۔ انہوں نے کہا اتنا تو یوسف کو بھائیوں نے بھی نہیں سزایا جتنا اس نے اٹھایا پھینکا ہے نا ودیا۔ تو ہمارے قراتوں کا تو یہ حال ہے، تم اصحاب اور اصحاب اور فعال اور فعال کے فرق کر رہے ہو۔ مغرب نماز کے وقت میں ایک شخص گھر میں موجود تھے، میں نے بلند آواز سے تکبیر کہہ کے تلاوت شروع کی کہ وہ شخص نماز میں شریک ہوگا، تو وہ بیٹھا رہا، نہیں آیا، کوئی بات نہیں، آپ کی نماز ٹھیک ہے، اور نہیں آیا وہ گنہگار ہے۔ کہتے جی سورۃ الرحمن میں رب مشرقین، اب رب مشرقین رب المشرقین ورب المغربین، تو مشرقین جمع نہیں ہے حضرت، تسنیہ ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے جمع ہے؟ رب المشارق والمغارب وہ جمع ہے، مشرق والمغرب وہ مفرد ہے۔
مشرقین والمغربین کیا مانا کہ سردیوں میں مشرق الگ ہے اور گرمیوں کے الگ ہے، موسم ہی بدل گیا تو مشرق مغرب خود بخود بدل گئی. اسی طرح مشارق والمغارب، ہر ملک کی مشرق مغرب الگ ہے، اس لیے صیغہ مفرد بھی ہے، جمع بھی ہے، تثنیہ بھی ہے. عمرے کرنے سے حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا حج فرض. حضرت علی کہاں پیدا ہوئے تھے؟ مکہ شریف میں. اگر نماز میں امام کے پیچھے ہیں اور امام تلاوت کر رہے ہیں، انہوں نے جب رحمت کی جنت کی آیتیں پڑھی تو ہمیں نماز میں نہیں مانگنا، نہ بولنا ہے، نہ زبان ہلانی ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. امام کے پیچھے امام جو پڑھ رہا ہے، ہمیں تو اپنے امام پہ اعتبار ہے اور اس کا پڑھنا جو ہے سب کا پڑھنا. اگر حضور پاک کے دروازے روضہ مبارک پہ جائیں تو پھر آپ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اور دور سے پڑھیں گے تو اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. کہتے ہیں جی کہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی 40 رفعت قرآن میں وطن میقات ربہ 40 لیلۃ. میں نے بتایا قرآن نہ پڑھو تو میرا کیا قصور ہے؟ پہلا وعدہ جو ہے 30 دن کا تھا، لیکن فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ. 40 صاحب کا ابھی سارا واقعہ پڑھ رہے ہو، نہیں سمجھ آتا پھر پڑھو جا کر تفصیل. طواف کے لیے وضو ضروری ہے، بالکل ضروری ہے. طواف کے دوران میں خون نکل آیا تو وضو کرو. اگر ایک آدمی کا وضو قائم نہیں رہتا، ریح کی بیماری ہے یا سلسل باؤل کی بیماری ہے، ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے. کیا مانا؟ مغرب کے وقت جو وضو کرے، اب یہی وضو عشاء تک کافی ہے. سنتیں پڑھے، نفل پڑھے، طواف کرے، پھر جب عشاء کا وقت آئے تو عشاء کے لیے نیا وضو کرے. اسی طرح اگر ویسے وضو طواف میں ٹوٹ جائے، طواف چھوڑ دے، وضو کر کے پھر پورا کرے. حرم شریف میں جوتے گم ہو جاتے ہیں تو دوسروں کے پہننا جائز نہیں ہے. اپنے جوتے جو ہے نا کسی تھیلی میں کپڑے میں باندھ کے رکھو. اسی لیے تو بزرگ کہتے تھے نا نعلین تحت العین، کہ جوتے جو ہیں آنکھوں کے سامنے ہوں. اور میرے محبوب نے تو جوتے رکھنے بھی سکھائے. فرمایا اگر نماز پڑھ رہے ہو تو اپنے بائیں طرف رکھو، اور اگر بائیں بھی بندہ کھڑا ہے تو فرمایا 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھ لو. کہتے ہیں جی کہ میں پاکستان سے آیا، عمرہ کیا، سر پہ اسرا پھروایا، پھر میں مدینہ منورہ گیا، واپس آیا، عمرہ کیا، پھر میں نے کینچی سے بال کٹوائے. پہلے تو اسرا پھرا ہوا ہے، کینچی سے کیا کٹوایا تم نے؟ ایک بکری دم پڑ گئی اور اس طرح بھی پھرواؤ. اگر ماں بیٹی ہیں یا ویسے کوئی 2 عورتیں ہیں، عمرہ کر لیا، طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑ لیا، ایک دوسرے کے بال کاٹ دیں، بالکل جائز ہے. اگر 2 رکعت سنت فجر والی ہم نہیں پڑھ سکے نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیں. اگر ایک آدمی کاروبار میں سودا ادھار میں زیادہ ریٹ دیتا ہے، نقد میں تھوڑا ہے، یہ جائز ہے. کوئی رشتے دار آئے ان کے لیے آپ طواف کر کے دعا کیا کریں. جو ہر فرد کا مجھے پتہ نہیں ہے، یہ معقولی بندگیوں سے جا کے پوچھیں. اگر کوئی آدمی رفع یدین کرتا رہے، ہمیں تو کوئی ناراضگی نہیں ہوتی. جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز صحیح ہے، جو کرتے ہیں ان کی بھی، ان کے پاس بھی حدیث ہے، ان کے پاس بھی حدیث، کوئی جھگڑا نہیں. قطار بنوا کے حجر اسود کا بوسہ دیا جائے. مسلمان نے جس دن قطار بنانا سیکھ لیا اس دن یہودی سب کافر ہار جائیں گے.
جس دن تمہارے اندر تنظیم آ گئی نا انشاءاللہ دنیا کو کوئی کفر مقابلہ نہیں کر سکتا. کوئی 4 رکعت پڑھ رہا ہو آخر میں غلطی سے کوئی سورت ملا لے کیا اسی 4 رکعت. اگر 4 رکعت سنت ہے تو ہر رکعت میں فاتحہ بھی پڑھے گا سورت بھی پڑھے گا. اگر 4 رکعت فرض ہے تو پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ اور سورت پڑھے گا, آخری 2 رکعتوں میں صرف فاتحہ پڑھے گا سورت نہیں پڑھے گا. کہتے جی کہ دنیا میں بہت ابدال ہوتے ہیں کتب ہوتے ہیں, مجھے تو تم ملے ہو, نہ ابدال ملا نہ کتب ملا. میرے مقدر میں تو آپ لکھے ہوئے تھے, آپ کو ملے تو میرے لیے بھی دعا کی درخواست کر دیں, مجھے تو کبھی نہیں ملے. کہتے جی کہ مکہ مکرمہ کے علماء نے فتویٰ جاری کیا ہے, وہ فتویٰ مجھے بھجوائیں کہ 30 ذی الحجہ تک طواف زیارت کر سکو. اللہ کے بندے طواف زیارت تو سال پورا کر سکتے ہو, 30 ذی الحجہ کا کیا مانا؟ ہم بھی صرف اتنا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 12 کا سورج ڈوب گیا تو پھر دب دینی پڑے گی. طواف تو ساری زندگی ہو سکتا ہے. ایک تو عورت بھی حلال نہیں ہوگی کہ تحلل کامل حاصل نہیں ہوگا. اگر ایسا کوئی فتویٰ ہے تو اچھی بات ہے, مجھے بھی دکھاؤ, پڑھیں گے تو پھر بات کریں گے نا. کہتے جی کہ سنتوں کو نہیں توڑنا چاہیے, توبہ کریں. واجب چھوٹے تو دم پڑے گا, سنت توڑے تو گناہ گار ہوگا. میں نے لاہور ایئرپورٹ میں احرام نہیں باندھا, مجبوری تھی. راستے میں جہاز کی صفائی درست نہیں تھی, ماشاءاللہ نکاح کی حد گزر گئی, حرم باغ میں آ گیا, پھر جدہ بھی صفائی نہیں تھی, وہاں سے بھی بیچارہ گزر گیا. پھر مسجد عائشہ گیا تو صفائی تھی ماشاءاللہ. آپ کا جناب عمرے سے بھی آپ محروم ہو گئے, میقات والے عمرے سے, اور ایک بکری دم بھی پڑ گئی کہ میقات سے بغیر احرام کے تجاوز کیا ہے آپ نے. باقی جو لوگ زندہ ہیں رشتے دار, اپنے لیے طواف کرو اور دعا کرو, اللہ ان کو بھی اجر دے, ثواب دے. تکبیر میں جنازے میں احناف کے نزدیک بس پہلی دفعہ ہاتھ اٹھائیں گے, بعد میں ہاتھ نہیں اٹھائیں گے. میری 2 عربی چوری ہو گئی. کیا 2 عربی چوری ہو گئی پتہ نہیں. اچھا جوتی چوری ہو گئی. تو بہرحال تم کسی کی چوری نہ کرو. اگر ایک آدمی کو پیشاب کرنے کے بعد 15 منٹ کے بعد پھر قطرے آتے ہیں, وہی میں نے عرض کیا نا, ہر نماز کے لیے لیا وضو کریں, انڈر ویئر رکھے, اس کو دھو لیا کریں. میں عرب شریف آیا تو احرام نہیں باندھا, ماشاءاللہ مسجد میں آگے باندھا, دم ادا کرو. ایک عورت نے اگر مجبوری سے طواف زیارت نہیں کیا اور اپنے ملک چلی گئی, وہ ساری زندگی جب تک طواف زیارت نہ کرے خاوند پہ حلالی نہیں ہو. اس کو فوراً واپس بلائیں, آگے طواف زیارت کرے, توبہ کرے, دم دے, استغفار کرے, اپنی جان چھڑائے. کہتے جی کہ آج کل عورتیں جو ہیں بازاروں میں پھرتی رہتی ہیں, گھومتی رہتی ہیں, تو اس کو مولوی مکی کیا کرے گا؟ جن کی عورتیں ہیں جب انہوں نے چھوڑ دی ہیں تو مولوی مکی کیا کرے؟ تم جانو جناب, عورتیں جانے, جب مال والا آپ نے بکری کے گلے سے رسی نکال لے تو چرواہا کیا کرے؟ مزے کرو جناب, وہ بجانے پھریں تو دوسری بجانے کریں. حرم تھوڑے آئے ہم. اگر احرام کی حالت میں ایک عورت نے دوسری عورت کے بال کاٹے کوئی بات نہیں, اگر دونوں صفا مروا دوڑ چکی ہیں تو کوئی حل نہیں. اگر ایک آدمی نے احرام کھول دیا, پھر یاد آیا کہ میں نے تو بال نہیں کٹوائے, پھر دوبارہ احرام باندھ کے بال کٹوا دیے, کوئی جرمانہ نہیں, ٹھیک کیا اس نے. سر کے بال اس طرح پھروانا جو ہے وہ افضل ہے. اگر اس طرح نہ پھروائیں, بال بڑے ہیں مثلا, تو چوتھا حصہ بالوں کا سارے سر کا کٹے. ایک آدمی کو بیچارہ کینسر کا مریض ہے, اللہ شفا دے,
اللہ تمام بیماروں پہ رحم فرمائے. اللہ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی ہر تکلیف سے بچائے. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من اوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين. اللهم انا نعوذ بك عن البرص والجذام وعن سيء الاسقام. اگر ایک آدمی نے عمرے کے طواف میں دایاں کندھا نہیں نکالا کوئی جرمانہ نہیں، ثواب نہ ملا. قادیانی ہے یا کافر ہے، آپ کو کوئی ہدیہ بھیجتا ہے آپ لے سکتے ہیں. کھانے کی چیز اگر بھیجے، اگر آپ کو تسلی ہے کہ کھانے میں حرام نہیں ملایا ہوگا لے سکتے ہیں. اگر شک ہے تو بالکل استعمال نہ کریں. نہ یہ جتنی چیزیں ہم ساری بازار سے ڈبوں کے خرید رہے ہیں ساری مسلمان بنا رہے ہیں. سارا ماشاء اللہ مولوی پیر سب یہی کھا رہا ہے. اگر خامد عورت کو طلاق دینا نہیں چاہتا لیکن عورت کورٹ سے طلاق لینا چاہتی ہے، کورٹ اگر فیصلہ کرے لارڈ نکالے کے قانون پہ تو طلاق نہیں ہوگی. اگر کورٹ اسلامک ہے اور اسلام کے تقاضوں کو پورا کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ خامد جرم کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے